بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مرسلین احمد رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 53 راہبر۔ ناظرین گرامی، اگر آج آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا ٹاپک ہے فلسطین پر ظلم کے پہاڑ اور امت مسلمہ کی خاموشی۔ ناظرین گرامی، اگر حقیقت کو دیکھا جائے، جو حالت امت مسلمہ کی اس وقت ہے، شاید ہی کسی اور امت کا یا کسی اور قوم کا یہ حال ہو۔ 57 یا 58 اسلامی ملک ہیں آج اس دنیا میں، اور 57 یا 58 اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں، حاکم ہیں، صاحب منصب ہیں، وہ گونگے شیطان بن کر بیٹھے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی آپ اسلامی ملک اٹھائیں اور کسی بھی اسلامی ملک کی آپ تاریخ پڑھیں، کسی بھی اسلامی ملک کی آپ ہسٹری پڑھیں، کسی بھی اسلامی ملک کے بارے میں آپ پڑھیں، دنیا کی کوئی ایسی نعمت یا دنیا کی کوئی ایسی طاقت ابھی تک ہے ہی نہیں جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو۔ معدنی ذخائر دیکھیں تو مسلمانوں کے پاس ہر قسم کی دولت اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زمین سے عطا فرمائی ہے۔ اگر طاقت کی بات کی جائے، جس کو طاقت کہتے ہیں، آج کے دور میں بھی ٹیکنالوجی کی طاقت کو بھی دیکھا جائے تو ایٹمی طاقت امت مسلمہ کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح اور بھی کوئی طاقت، ذہانت، شعور، تعلیم، ہر چیز ہے امت مسلمہ کے پاس۔ اس کے باوجود بھی اتنا سا ایک اسرائیل ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹوں، بچوں کو نعوذ باللہ من ذالک زندہ جلا دیتے ہیں، زندہ ذبح کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک بم سے اڑا دیتے ہیں، اور ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اور امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب منصب بنایا ہے، وہ اس قدر گونگے شیطان بن کر بیٹھتے ہیں کہ ان کو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے، اور صرف دوسرے ممالک کو چھوڑیں، صرف پاکستان کو اٹھا کر اسرائیل کے ساتھ پاکستان کا کمپیریزن کریں۔ اگر پاکستان اپنی پر آ جائے اور جو غیرت ایک مومن کے اندر، مسلمان کے اندر ہوتی ہے، اس پر آ جائے، صرف اور صرف 2 گھنٹوں کے اندر اسرائیل تو چھوڑیں، امریکہ بھی پاکستان کے گھٹنوں میں بیٹھا ہوگا۔ اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو عطا فرمائی ہے۔ تیل ہمارے پاس، گیس ہمارے پاس، کوئلہ ہمارے پاس، نمک ہمارے پاس، دنیا کی تیز ترین اور دنیا کی طاقتور ترین فوج ہمارے پاس۔ اسی طرح نیوکلیئر کی بات کریں، نیوکلیئر پاور جتنی ہے، تمام کی تمام ٹیکنالوجیز جو آج تک یوز ہوئی ہیں نیوکلیئر پاور میں، وہ ساری کی ساری ہمارے پاس۔ اس کے باوجود ہم صرف اور صرف ایک ان کو ظالم کہنے سے بھی عاجز ہیں۔ یاد رکھیے، جب ظالم کو بندہ ظالم نہ کہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ قوم اور وہ لوگ ذلت کا شکار بنتے ہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو، ہمیشہ یہ دنیا کا قانون رہا ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان موبائل کو کبھی کمپیوٹر نہیں بولتا، کوئی بھی عقل مند انسان موٹر سائیکل کو گدھا نہیں بولتا۔ موبائل کو موبائل کہا جاتا ہے، گدھے کو گدھا کہا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی عقل مند انسان جب اس بات سے عاجز آ جاتا ہے کہ وہ موبائل کو موبائل کہنے سے عاجز ہو، موٹر سائیکل کو موٹر سائیکل کہنے سے عاجز ہو، تو دنیا بھی اسے پاگل کہتی ہے۔ اور یہی حال ہے آج امت مسلمہ کے 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کا، صاحب عہدہ لوگوں کا، کہ وہ ظالم کو ظالم ہی نہیں کہتے۔ ان کے سامنے یا ان کے خلاف کارروائی تو بہت دور کی بات ہے، ظالم کو ظالم ہی نہیں کہتے۔ اس قدر ہماری بے حسی اور اس قدر ہماری بے غیرتی، شاید یہ ہمارے ایمان کی
عملی کمزوری ہے جس کی بدولت امت مسلمہ ذلت و خواری کا شکار ہے۔ ایک حدیث کریمہ آپ کو سناتا ہوں، اس حدیث کریمہ کو سن کر آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ ظالم کو ظالم نہیں کہتے ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم امتی تہاب الظالم ان تقولا انت ظالم فقد توتع منہم۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میری امتیوں کو دیکھو، یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے امتیوں کو دیکھو کہ وہ ظالم کو ظالم کہنے سے خوف زدہ ہوں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور جیسے ہم لوگ ڈرتے ہیں یا دیگر اسلامی ممالک کے حکمران چاہے وہ کوئی بھی ہو، ترکی ہو، سعودیہ ہو، UAE ہو، اسی طرح قطر ہو، عمان ہو، کہ وہ آگے سے ظالم کو ظالم ہی نہیں کہتے، اس ڈر سے کہ اگر ہم نے ظالم کو ظالم کہہ دیا تو ہماری معیشت کا کیا بنے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میرے امتیوں کو دیکھو کہ وہ ظالم کو ظالم نہ کہیں، ظالم کو ظالم کہنے سے خوف زدہ ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ اور یہی حال ہوا ہے ہمارا، دنیا کی تمام تر طاقتیں، دنیا کے تمام تر وسائل ہمارے پاس ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگ بے یار و مددگار ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ظالم کو ظالم نہیں کہتے، ظالم کو ظالم کہنے سے ہم لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ ریسنٹلی بات ہے، حال ہی کی بات ہے، اتنی بڑی ٹیکس کی ایک قیامت برپا کی ظالم ٹرمپ نے، لیکن اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جس ملک کے اوپر جتنے فیصد اس نے ٹیکس عائد کیا، ٹیرف عائد کیا، سب نے کہا ٹھیک ہے۔ ظالم کو جب بندہ ظالم کہنے سے خوف زدہ ہو، ظالم کو ظالم کہنے سے ڈر رہا ہو، تو وہ قوم، وہ لوگ، وہ امت بے یار و مددگار چھوڑ دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا کا فرمان ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی غیرت ایمانی کو جگائیں اور اپنی بے حسی جو ہے اس کو دور کر کے غیرت ایمانی کے ساتھ اپنی اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے عملی کردار ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی کے صدقے امت مسلمہ پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔